نفرت و عصبیت، مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ پسند اور ناپسند دو ایسے الفاظ ہیں جو انسانی جذبات کو بتاتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کسی کام یا رائے کو ناپسند کرتا ہے اور اس کی مخالفت میں شدت و غصہ کا پہلو شامل ہوتا ہے تو اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا اختلاف اپنی حدود سے بڑھ کر نفرت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ نفرت گھریلو زندگی میں بھی ہوتی ہے اور محلہ و برادری میں بھی۔ یہ نفرت قوم اور ملک کی سطح پر بھی ہوتی ہے اور مذہب و مسلک کی صورت میں بھی، اور ایک ملک کی دوسرے ملک کے بارے میں بھی ہوتی ہے۔ یہی نفرت لڑائی اور جنگ کی وجہ بنتی ہے۔ اسی لیے نفرت و عصبیت کو مذہب اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور نفرت کے عوامل و اسباب بھی گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، جیسا کہ نفرت کی بنیاد میں بدگمانی، حسد، غیبت، بہتان، غصہ، تنگ نظری اور انسانی نابرابری کا نظریہ و رویہ شامل ہے۔ اسلام میں ان سب کو گناہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے نفرت بھی گناہ ہے اور اس کے اسباب و ذرائع بھی گناہ ہیں۔ جیسا کہ بدگمانی اور غیبت کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچتے رہو، کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہیں، اور ٹٹول بھی نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی سے غیبت کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے، تم لوگ بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ اسی طرح سے حسد کو گناہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے، تم لوگ حسد سے بچو، بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح تہمت اور بہتان کی قباحت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، اور جو شخص کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے، پھر وہ اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے تو اس سے بڑا بھاری بہتان اور سری گناہ اپنے اوپر لادا۔ قرآن و حدیث میں جھوٹ کو بھی بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ جھوٹے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالی جھوٹے اور احسان فراموش کو راہ نہیں دکھاتا ہے۔ نفرت اور فتنہ جن امور سے پھیلتا ہے ان میں اغوا، دھوکہ، فریب، چوری، بدکاری، قتل و غارت گری بھی ہیں جو حرام اور ناجائز ہیں، مگر نفرت کو اگر حد میں رکھا جائے اور شخصی و انفرادی گناہ کو اجتماعی شکل دے کر اجتماعی نفرت کی شکل نہ دی جائے تو نفرت نہیں پھیلے گی۔ تکبر اور گھمنڈ بھی نفرت کے اسباب میں سے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس سے منع کرتے ہوئے حکم دیا ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، نہ زمین میں اکڑ کر چلو۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ نفرت کرنے والے ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور طعن و تشنیع کرتے ہیں اور نیچ خیال کرتے ہیں۔ اللہ نے ان سبھی بری عادتوں سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، مردوں کو مردوں پر نہ ہنسنا چاہیے۔ کیا عجیب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے۔ کیا عجیب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ نیز حکم دیا ہے کہ نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لینا ہی برا ہے، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ جب گھریلو زندگی میں ناپسندیدگی بڑھ جاتی ہے اور بدگمانی کو جگہ ملتی ہے تو خاندان کے افراد، شوہر اور بیوی، بھائی بہن
اور دیگر رشتہ داروں میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور خانہ داری کے امور میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کی کمی، غیر مساویانہ سلوک، ذلت و تحقیر، طنز و تمسخر کی وجہ سے ایک دوسرے کے تئیں غم و غصے میں اضافہ ہوتا ہے، اور خاندان میں آپسی محبت و بھائی چارے کے بجائے نفرت و غصے کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر وہ جھگڑے، گالی گلوچ، ایک دوسرے کی کردار کشی، غیبت اور الزام تراشی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تعلقات ٹوٹتے ہیں اور خاندان انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کبھی کبھی شوہر اپنی بیوی کی جان لے لیتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کی جان کے در پہ ہو جاتی ہے، یا خاندان کے افراد ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ایک محلے اور قبیلہ، پڑوسی اور ایک ساتھ رہنے والوں کا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ نفرت جب بڑھتی ہے تو انسان کی عقل پر حاوی ہو جاتی ہے، اور انسان غصے میں ایک دوسرے کی جان و مال کے در پہ ہو جاتا ہے، یا کبھی مایوسی پیدا ہوتی ہے تو خود اپنی جان لے لیتا ہے اور خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے گھریلو نفرت کا حل تلاش کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے گھر کے افراد کے درمیان جب تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو جائے تو جلد از جلد اس کا سبب معلوم کر کے آپس میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، تاکہ آپس کی رنجش دور ہو جائے۔ جب کسی کی غلطی واضح ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور دوسرا فریق اس کو معاف کر دے۔ معاف کرنے اور درگزر کرنے سے معاملات خراب نہیں ہوتے ہیں، اور معاف کرنے والے کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ ایک دوسرے سے بات اور معاملہ کرتے وقت یا کوئی ناخوشگوار بات ہو جائے تو اس کو صبر و تحمل کے ساتھ دور کرنا چاہیے۔ برداشت اور صبر سے کشیدگی ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ غصے پر قابو پا لینے سے نفرت کی آگ کو پھیلنے سے آپ روک سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی کی زیادتی یاد آئے تو اس وقت آپ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ غصے کے وقت اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، تاکہ غصہ کم ہو جائے۔ نفرت کی آگ کو محبت سے بجھائیے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیجیے، اور آپس میں ہدیہ و تحفے دینے کا رواج قائم کیجیے۔ ہر شخص کو بنیادی طور پر اس کا اختیار ہے کہ اپنی پسند کا کوئی مذہب اختیار کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا اختیار کیا ہوا یہ مذہب اللہ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہے یا نہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے اور جن لوگوں کو اللہ کی توفیق سے ہدایت مقدر ہوتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک مقبول و پسندیدہ اور پاکیزہ مذہب اسلام کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن مذہب کو اختیار کرنے یا ایک ہی مذہب کے کسی خاص مسلک کو اختیار کرنے پر زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ صرف اپنی بات ترغیب کے لیے کہنی چاہیے۔ بات کرنے میں دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ جب اختلاف آراء اپنی حدود سے نکل کر دل آزاری کی سرحد میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کا الٹا اثر ہوتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ مذہب یا مسلک و مشرب نفرت کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ آپس کے احترام اور محبت کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے تحریر و تقریر دونوں میں احتیاط ضروری ہے۔ مذہبی اداروں یا تنظیموں یا مدارس میں اختلاف کے آداب و حدود کی رعایت کا ادب سکھایا جائے، اور وعظ و تقریر کرنے والے اختلافی مسائل کو بیان کرتے وقت دوسروں کی رائے کا ادب و احترام ملحوظ رکھیں۔ مذہب کی بنیاد پر اگر لوگ ایک دوسرے مذہب والے کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھیں گے اور ایسی گفتگو کریں گے جس سے ایک مذہب کو ماننے والے
دوسرے مذہب کے ماننے والے سے مذہب اور طریقہ عبادت کی بنا پر دشمنی رکھنے لگیں تو یہ سماج اور مذہب کے لیے سم قاتل ہے۔ ماضی میں ہندوستان کی تقسیم مذہبی دشمنی کی بنا پر کی گئی اور فرقہ وارانہ فسادات کے پیچھے معاشی و مذہبی معاملات و نفرت کی سیاست تھی جو آج بھی ہے۔ اگر دولت کی تقسیم منصفانہ نہ ہو اور ملکی و ریاستی پالیسی ایسی ہو جس میں امیر زیادہ امیر بن جائے اور غریب فقیر ہو جائے، دولت والے غریبوں اور کمزور افراد کی مدد نہ کریں بلکہ غریبوں کے غربت اور ان کی ناگہانی آفت و مصیبت میں گرفتاری کے موقع پر ان کی مدد کے لیے آگے آنے کے بجائے اسے منہ موڑے رکھیں اور اپنی دولت کا بیجا استعمال کریں، تعیش پسندی، اسراف اور فضول خرچی میں حد سے آگے بڑھ جائیں، تو ایسی حالت میں غریبوں کے قلوب مالداروں سے دور ہو جاتے ہیں اور دونوں طبقوں میں بدگمانی بڑھتی ہے اور کبھی انتہائی ناروا اور اشتعال انگیز صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ ماضی و حال کے دنوں میں ملک کے مختلف حصوں میں اس کے مظاہر سامنے آتے رہتے ہیں۔ سیاسی افراد کے ذریعے نفرت کی ترویج و اشاعت انتہائی خطرناک ہے۔ جب سیاستداں قوموں اور طبقوں کے درمیان واقع نفرت کو اپنے سیاسی اغراض کے لیے بڑھاوا دیتے ہیں تو اس وقت لوگوں کے درمیان نفرت عروج پر پہنچ جاتی ہے، اور نفرت کے پرچارک جب یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ سیاسی اقتدار ان کی مدد میں ہے اور نفرت کا جھنڈا بلند کرنے والوں کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ پولیس اور عدالت ان کو سزا نہیں دے گی، تو بے خوف ہو کر نفرت کو دشمنی اور جان و مال کی تباہی میں بدل ڈالتے ہیں، جیسا کہ گجرات، ممبئی، بھاگلپور، مظفر نگر اور دیگر جگہوں کے فرقہ وارانہ فسادات میں دیکھنے میں آیا، یا جیسا کہ ہندوستان کے پرتشدد ہجومی قتل کے وارداتوں میں ایک خاص تنظیم اور اس کے ذیلی اداروں کی ترغیب و تحریک کا بڑا ہاتھ رہا ہے، یا جیسا کہ گرمیت رام رحیم کے عدالتی فیصلے کے وقت قتل و خون کے واقعات پر پارٹیوں کی خاموشی رہی۔ ابھی جو دیکھا جا رہا ہے وہ اور خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ سیاسی پارٹیاں ایسے لوگوں کو اسمبلی و پارلیمنٹ میں بھیج رہی ہیں جو اخلاق و کردار کے اعتبار سے کرپٹ ہیں اور انتہائی دریدہ ذہنی کے ساتھ نفرت کا پرچار کرتے ہیں۔ وہ کبھی ذات برادری کے نام پر اور کبھی مذہب کے حوالے سے دریدہ ذہنی کرتے ہیں، جس سے سماج کا ایک طبقہ دوسرے کے بارے میں نفرت میں مبتلا رہتا ہے، اور اس سے ان کا مقصد اپنے ووٹروں کو خوش کرنا اور ان کے مذہبی و نفرت کے جذبات کو بھڑکا کر ان کے ووٹ کو اپنے حق میں محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے۔ یہ نفرت انتہائی خطرناک ہے۔ اظہار رائے ایک بنیادی اخلاقی حق ہے جس سے معاشرے کی اصلاح، مثبت قدروں کا فروغ اور فکر و نظر کی آزادی پروان چڑھتے ہیں، مگر یہ اظہار رائے جب نفرت و شر انگیزی میں تبدیل ہو جائے، مذہب اور اخلاقی قدروں کا احترام ختم ہو جائے اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ نہ ہو کر ان کے لیے خطرات لاحق ہو جائیں اور ایک طبقہ دوسرے طبقے کے خلاف بدگمانی اور نفرت میں مبتلا ہو جائے اور امن و امان تباہ ہونے لگے، تو یہ اظہار رائے اسی زمرے میں آتا ہے جس زمرے میں قاتل یا لٹیرا اپنی ذاتی و شخصی آزادی کا استعمال قتل و لوٹ میں کرتا ہے۔ جس طرح قتل و لوٹ غلط ہے اور قابل سزا جرم ہے، اسی طرح ذرائع ابلاغ، اخبارات، الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی چینل، فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع سے اگر نفرت انگیز یا من گڑھت تحریر و تقریر شائع کی جاتی ہے تو یہ بھی قابل سزا جرم ہوگا۔ جس طرح بعض سیاسی پارٹیاں یا تشدد والا نظریہ رکھنے والی تنظیمیں جارحیت و شدت پسندی کو بڑھاوا دے رہی ہیں، اسی طرح میڈیا، خاص طور پر زرخرید میڈیا
یہ گھناؤنا کام کر رہا ہے۔ نفرت پھیلانا اور تشدد پر اکسانا ایک جرم ہے۔ اس کی وجہ سے گھریلو، سماجی اور معاشرتی و معاشی زندگی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کی روک تھام کے لیے قانون بنا ہوا ہے، جس کے ذریعے نفرت پھیلانے والوں کے خلاف حکومت کی انتظامیہ کارروائی کرنے کی پابند ہے۔ اسی طرح عدالتیں انصاف اور قانون کی بالادستی برقرار رکھنے اور انسانی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت اور امن و امان قائم رکھنے اور بدامنی کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے ہیں۔ اگر نفرت و تشدد برپا کرنے والوں کے خلاف عدالتی فیصلے نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جرائم جن افراد کے ذریعے اور ان کی ترغیب سے ہوتے ہیں، عدالتیں ان کو سزا دلانے میں کسی وجہ سے ناکام ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتظامیہ اور عدالت دونوں اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہیں۔ عدالت اور انتظامیہ کے علاوہ ملک میں مختلف کمیشن قائم ہیں جن کا کام اقلیت، خواتین، بچے، دلت، سماج کے کمزور اور پسماندہ طبقات اور عام شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر یہ نفرت کے بیوپاریوں کی طرف سے آنکھ بند کر رہی ہیں تو وہ اپنی بنیادی ذمہ داری سے غافل ہو رہی ہیں۔ اسی طرح الیکشن کمیشن ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کے موقع پر غیر قانونی کام کرنے والے افراد، نمائندے اور الیکشن میں حصہ لینے والوں کی نفرت انگیز باتوں پر گرفت کرے، ان کے انتخاب کو کینسل کر دے۔ سب سے زیادہ نفرت انہی سیاست دانوں کے ذریعے پھیلتی ہے اور ملک کے افراد کی جان و مال کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ یہ اپنی نجی و عوامی گفتگو اور اپنے رویوں سے نفرت و فتنہ برپا کرنے والی تنظیموں کو شہ دیتے ہیں، ان کے جرائم پر پردہ ڈالتے ہیں اور قانونی گرفت سے ان کو بچاتے ہیں۔ اس لیے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ فاقہ کشی: عالمی طور پر نفرت کی بنا پر ہونے والے تشدد کے واقعات کے نتیجے میں کروڑوں افراد غذائی کمی، فاقہ اور بھوک مری کے شکار ہیں۔ یہ لوگ اپنے ملک میں جاری عصبیت، نفرت و تشدد کی بنا پر غذائی اجناس کی پیداوار یا حصولیابی سے محروم ہیں۔ انہیں حکومتی و سماجی سطح پر تعاون نہیں ملتا ہے۔ سماجی طور پر نفرت کی وجہ کر لوگ بھی ان کی مدد نہیں کرتے ہیں، یا پھر یہ لوگ جب قتل و غارت کے شکار بنتے ہیں یا مجبور ہو کر اپنے علاقے یا ملک سے ہجرت کر جاتے ہیں تو فاقہ کشی کی مصیبت میں مزید مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تعلیمی نقصان: نفرت اور عصبیت کی بنا پر لوگوں کی توجہ آپسی رساکشی، لڑائی جھگڑے اور الزام تراشی پر زیادہ ہوتی ہے اور تحقیق، تعلیم، تربیت اور حسن اخلاق پر کم ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں معاشرے میں تعلیم کے لیے یکسوئی ختم ہو جاتی ہے اور تعلیمی ترقی کمزور پڑنے لگتی ہے۔ اس لیے قوم کو ہر حال میں نفرت و تشدد سے گریز کرنا چاہیے۔ جان و مال کی تباہی: اور سب سے بڑا نقصان انسانی جان و مال کا ہے۔ جب نفرت و عصبیت انسانی جذبات اور عقل پر حاوی ہو جاتی ہے تو اس وقت رشتہ دار اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں، بھائی اخوت کو بھول جاتا ہے، شوہر اور بیوی اپنے رشتے اور خاندانی وقار و عظمت کو بھول کر ایک دوسرے کی جان و مال کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ یہی عصبیت اور نفرت جب سماجی اونچ نیچ، ذات برادری کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے تب وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اور یہی نفرت جب مذہب اور دھرم کا جھوٹا چوغا پہن لیتی ہے تو مساجد اور مقابر اور ایک دھرم کی عبادت گاہوں کو دوسرے مذہب والا تباہ کر ڈالتا ہے، مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کی جان لے لیتا ہے، عورتوں اور بچوں کے سینے چاک کر ڈالتا ہے، گردنیں کاٹ دیتا ہے،
مذہب کے نام پر ہجوم کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اپنی گنگا جمنی تہذیب اور مذہبی رواداری کے لیے پوری دنیا میں شہرت رکھنے والا ہمارا ملک ہندوستان بھی اس وقت ہر طرح کی نفرت و تشدد اور عدم و رواداری کی عامہ جگہ بنا ہوا ہے۔ ملک کے بسنے والے تمام افراد مرد و عورت ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، اس لیے آپس کی نفرت کو اخوت اور بھائی چارے میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ باہمی منافرت کا شعلہ انسانی جان و مال، ملکی اقتصادیات اور انسانی اخلاق کو جلا کر راکھ بنا رہا ہے۔ ملک کے کچھ افراد اپنی ذاتی غرض اور سیاسی اقتدار اور مذہب کی بالادستی کے لیے نفرت کے شعلے کو بھڑکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ انہیں سماجی، مذہبی اور قانونی طور پر لگام دینے کی ضرورت ہے۔ ان کے خلاف متعلقہ محکموں، پریس کونسل آف انڈیا، ٹی وی اتھارٹی، تھانہ، عدالت سے رجوع کیا جائے۔ براہ راست بھی ان سے بات کی جائے اور ان کو ان کی غلطی یاد دلائی جائے، اور حسب ضرورت ان کو مکتوب بھیجتے رہنا چاہیے۔ مجرموں کے خلاف مقدمات بھی کیے جائیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ جو لوگ نفرت پیدا کر کے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں، ان کو الگ تھلگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تبھی یہ ملک بچے گا اور امن و شانتی کے ساتھ ترقی کرے گا۔ نفرت کی جگہ محبت، رواداری، اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے۔ اسی میں ملک و قوم کی بھلائی ہے۔ اللہ ملک کے ہر باشندے کو امن و سکون کی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون نفرت و عصبیت۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔